السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہم لوگ انشاءاللہ سیکھیں گے سورہ النصر اور سورہ الکافرون۔ تو سورہ نصر کو پہلے دیکھتے ہیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ سورۃ النصر مدنیہ وہی 3 آیات، یعنی کہ سورہ جو نصر ہے یہ مدنی صورت ہے، مدینہ شریف میں نازل ہوئی اور اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو یہاں پر یہ ہے ذال، اس کو ذال اذا بولنا ہے، اذا نہیں بولنا ہے، ذال بولنا ہے۔ اذا جاء مد ہے، اس کے اوپر کھینچیں گے۔ نصر صاد کو موٹا کرنا ہے، نصر اللہ، اللہ لفظ سے پہلے پیش ہے تو اللہ ورڈ کو موٹا کرنا ہے، نصر اللہ منہ بھر کے بولنا ہے۔ والفتح آگے آیت، والفتح، والفتح ہا کے اوپر بھی ساکن ہو جائے گا، تو یہاں پہ ہمیں ہا کو ساکن بولنا ہے، بہت ہی آپ کو اچھے انداز میں بولنا ہوگا۔ والفتح، فتح نہیں کرنا ہے، والفتح، والفتح حلق سے اس کی آواز نکلنا ہے، والفتح۔ یہاں پر لام الف ہے، لام الف پر ہم کو نہیں رکنا چاہیے، لیکن یہاں پر آیت کے اوپر لام الف ہے تو ہم یہاں پر رک سکتے ہیں۔ اگر اکیلا کہیں پر لام الف ہوگا تو وہاں پر ہم کو رکنا نہیں چاہیے۔ واو زبر وا ہے، را زبر را، تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ ورأیتن غنہ کریں گے، یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے۔ را کو ورا نہیں کریں گے۔ ورأیت الناس یدخلون، دال کے اوپر ساکن ہے، یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے، دال قلقلہ لیٹر ہے جب اس کے اوپر جزم ہو۔ یدخلون فی دین اللہ، یہاں پر اللہ لفظ ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو ہم اس کو جو ہے پتلا پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر اس سے پہلے پیش تھا تو اس کو موٹا منہ بھر کے پڑھا تھا، یہاں پر فی دین اللہ نہیں کریں گے، فی دین اللہ۔ افواجن آگے آیت، افواجا، یہاں پر بھی 2 زبر پر ہم کو رکنا ہوگا، آیت کرنا ہوگا، تو ہم اس کو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، افواجن سے افواجا۔ فسبح، یہاں پر دیکھیے ہا کے اوپر ساکن ہے، ہا کو ہم نکالیں گے فسبح، لیکن آواز نیچے جائے گی، با کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر فسبح نہیں کریں گے، فسبح بحمدی، یہ بھی ہا نکالیں گے، با زیر بھی، حامیم زبر حم، بحمدی، فسبح بحمدی ربک، را کو موٹا پڑھیں گے، ربک واستغفرہ، یہاں پر دیکھو واو سین زبر وس ہوگا، فرہ کے بعد میں تو ہے، یہاں پر ہم رک بھی سکتے ہیں، رکنا چاہیے ہمیں، رکیں گے تو واستغفر، پھر ہا نکلے گا، ہلکا سا ساکن ہو جائے گا، لیکن اگر آپ سے یہ صحیح سے نہیں نکل جائے تو آپ یہاں پر ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ، یہاں پر غنہ کریں گے، انہ کان، نون کو نہیں کھینچیں گے، کان توابا، آگے آیت توابا، اگر آیت نہیں کریں گے تو پورا ایک بار میں یہاں سے یہاں تک ملا کر پڑھیں گے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اگر رکیں گے تو فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو یہ ہماری سورہ نصر ہے، اس کو بھی آپ زبانی یاد کر لیں۔ اب ہم لوگ پڑھتے ہیں سورہ الکافرون کو۔ سورۃ الکافرون مکیہ وہی 6 آیات، سورہ الکافرون مکی صورت ہے، مکے میں نازل ہوئی اور اس میں 6 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تو یہ ہے، دیکھیے یہاں پر قل، اس میں قلو قلقلہ نہیں کرنا ہے، قل یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اوپر مد ہے تو یا، پھر حمزہ یا زبر ای ہو جائے گا، یا ایوہل، ایوہل مل جائے گا، حال زبر حل، کافرون آگے آیت کافرون،
یہاں پر دیکھیے لام الف زبر لا اوپر مد ہے تو لا اعبدو، اس میں مد بہت ہے، مد آپ کو کھینچنا ہے اور عین نکالنا ہے. لوگ اس کو کیا بولتے ہیں؟ لا اعبدو ما تعبدون، لیکن یہ بالکل غلط ہے. آپ اس کے اگر ذرا بھی اس میں عین اور حمزہ کے اگر فرق کو نہیں ظاہر کریں گے تو معنی بدل جائیں گے. لا اعبدو، حمزہ عین زبر اعبدو، ما تا عین زبر تا، ما تعبدون، لا اعبدو ما تعبدون. بدو نہیں کرنا ہے، بدو ہے، تعبدون. یہ سورہ کافرون بہت امپورٹنٹ سورت ہے اور اس میں آپ اگر ذرا سی بھی غلطی کرتے ہیں تو معنی کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. اس میں عین اور لام الف اور ان سب کو بہت ہی دیکھ کر آپ کو صحیح سے پڑھنا ہے. حمزہ کو اگر آپ ذرا بھی اس میں کوتاہی غلطی کرتے ہیں تو معنی کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں. آپ اس کا ترجمہ ایک بار ضرور پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنی یعنی کہ اہم گفتگو اس میں کی گئی ہے کافروں سے. تو آپ اگر اس میں ذرا بھی غلطی کریں گے تو معنی کہیں کے کہیں پہنچ جائیں گے. اس لیے آپ اس کو بہت دھیان سے ایک ایک حرف کو اچھے سے یاد کریں تاکہ آپ کوئی غلطی نہ کریں اس میں اور اس کے معنی نہ تبدیل ہوں. دیکھیے اس کے آگے یہ ہے، یہاں پر ہے وَلَا أَنْتُمْ، اخفا کریں گے، نون ساکن کے بعد میں تا اخفا لیٹر ہے تو مد کھینچ کر پھر أَنْتُمْ عابدون، اس کو عابدون ما عابد بولتے ہیں، نہیں عابدون ما اعبد. آگے آیت اعبد، جب یہاں پر آیت کریں گے تو دال ساکن ہو جائے گی، جب ساکن ہو جائے گی تو یہ قلقلہ ہوگا. یہاں پر ما اعبد، عین پہ پورا دھیان دیں، اعبد یہاں پر قلقلہ کریں گے. یہ آیت ہم نے قاعدے میں پڑھی تھی، اس میں انا لکھا تو جائے گا لیکن اس کا الف ہم نہیں پڑھیں گے کہیں بھی، تو اس کو انا پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے. اس کو آپ دھیان دیں اس کے اوپر. ولا انا، جب بھی انا ایسا لکھا ہوگا قرآن میں کہیں بھی تو ہم اس کا الف چھوڑ دیں گے، انا ہی پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے. ولا انا عابد ما عبدتم، عین نکالیں گے، یہاں پر غنہ کریں گے اور با کو تا سے ملائیں گے کیونکہ تشدید سے پہلے اگر جزم آتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. با کو ڈائریکٹلی تا سے ملائیں گے. عابد ما عبدتم، یہاں پر دیکھیے ولا انتم عابدون ما اعبد، یہی سیم آیت ہے جو یہاں پر ہم نے پڑھی تھی، وہی یہاں پر بھی ہے. اس میں بھی وہی کرنا ہے، اخفا کرنا ہے، عین نکالنا ہے، عین نکالنا ہے، قلقلہ کرنا ہے. لکم دینکم، اس میں میم کو ظاہر کرنا ہے. یہاں پر میم ساکن کے بعد میں دال ہے، میم ساکن کے بعد واو ہے. یہاں پر آپ کو میم کو خاص کر ظاہر کر کے پڑھنا ہے، شو کرنا ہے. لکم دینکم ولی دین، واو زبر ہوا، لام زیر لی، ولی یا زبریا، ولی دینی. آگے آیت ولی دین، یہ بھی ہمارے قاعدے میں ورڈ آ چکا ہے. لکم دینکم ولی دین. تو آج ہم نے پڑھی ہیں سورہ النصر اور سورہ الکافرون. دونوں کو آپ اچھے سے دیکھ کر زبانی ایک ایک لفظ کو یاد کر لیں اچھے سے، کہیں پر بھی انشاءاللہ کوئی غلطی نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کی. تو ٹھیک ہے، آج کا سبق یہیں تک ہے، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.